بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، تھے دونوں، کانتا تھے دونوں تھے، رتقاً آپس میں جڑے ہوئے، فَفَتَقْنَاهُمَا، پس جدا کیا ہم نے ان دونوں کو، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور بنائی ہم نے پانی سے، کل شیء حی، ہر زندہ چیز، افلا یؤمنون، کیا پس نہیں یہ ایمان لاتے یا رکھتے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور بنائے ہم نے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمید بہم، کہ کہیں ہلنے لگے ساتھ ان کے، ڈلکنے لگے یا ہلنے لگے ساتھ، ہاں ہلنا ڈلکنے کی چیز، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور بنائے ہم نے اس میں، فِجَاجًا سُبُلًا، کشادہ راستے، کھلے کھلے راستے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ راستہ پائیں، رہنمائی پائیں۔ رہنما کسے کہتے ہیں؟ راہ مانے راستہ، نما مانے دکھلانے والا، رہنما جو راستہ دکھاتا ہے۔ اس کو اردو کے اندر راہ بھی کہتے ہیں، راہ بھی کہتے ہیں، الف کو ختم کر دیں تو یہ رہنمائی، ٹھیک ہے۔ راہ اور راہ ایک ہی طرح کا ہے، جیسا نگاہ اور نگاہ ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا کرنا ہے، ہم نے زمین میں راستے بنا دیے تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے، راستے نہ ہوتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا ہم نے جانا کدھر ہے۔ کیا کیا ہو گیا، آگے دیکھیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور بنایا ہم نے آسمان کو، سقفا محفوظا، چھت محفوظ، وہم، اور یہ لوگ، عن آیاتہا، اس آسمان کی نشانیوں سے، معرضون، منہ موڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ،
اور وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو، کلن ہر کوئی، فی فلکن اپنے مدار میں، یسبحون تیر رہا ہے۔ کلن کا مطلب ہر کوئی بھی ہوتا ہے، کلن سب کے سب بھی ہیں، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر، اور نہیں بنائی ہم نے واسطے کسی انسان کے، واسطے کسی بشر یا کسی انسان کے، من قبل کا آپ سے پہلے، الخلد ہمیشگی، افَإِن مِتَّ کیا پس اگر آپ فوت ہو گئے، مت موت والے، موت سے لکھ رہے ہیں، کیا پس اگر آپ کو موت آ گئی یا آپ فوت ہو گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ پس یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ نہیں، کل نفس ہر جان، ذائقۃ الموت چکھنے والی ہے موت کو، وَنَبْلُوكُمْ اور امتحان لیتے ہیں ہم تمہارا، بالشر والخیر ساتھ بدی کے اور ساتھ نیکی کے، فتنتاً آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کیا کرتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ پکڑتے آپ کو، الا ہزوا مگر مذاق، اور کیا کہتے ہیں، اَهَذَا الَّذِي کیا یہ ہے وہ جو یذکر آلہتکم تذکرہ کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، بریکٹ میں لکھ لیں برائی کے ساتھ، یعنی کیا یہ محمد ہے جو ہر وقت تمہارے بتوں کا برا تذکرہ کرتا ہے، جی کچھ نہیں کر سکتے، حاجت روائی نہیں کر سکتے، مشکل کچھ یہ کرتا ہے۔ وہم واؤ کا ترجمہ حال ہے، حالانکہ یہ لوگ بذکر الرحمانی اللہ رحمان کے ذکر کے ساتھ، ہم یہی لوگ کافرون کفر کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان من عجل
پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے، یعنی اس کے اندر جلد بازی کی فطرت اور عادت رکھی گئی، اس سے یہ پیدا کیا گیا۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، عن قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نشانیاں اپنی، فلا تستعجلونی، نون کے نیچے زیر ہے، پس نہ جلدی مچاؤ تم مجھ سے۔ مجھ سے کس کا ترجمہ ہے؟ نون کے نیچے جو زیر ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین جس وقت، لا یکفون نہیں یہ روک سکیں گے، عن وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ کو، ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پیٹھوں سے، وہ من اور، لا من نہیں، عن من سے، ظہور من پیٹھ، ہم من اپنی، اور اپنی پیٹھوں سے بھی نہیں آگ کو روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آئے گا ان کے پاس اچانک، فَتَبْهَتُهُمْ پس وہ حیران کر دے گا ان کو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ پس نہ یہ طاقت رکھیں گے، ردہا اس کو پلٹانے کا، نہ طاقت رکھیں گے اس کو پلٹانے کی، ولا ہم اور نہ یہ لوگ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا، برسل سات رسولوں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، کیا ہوا تھا، فحاق بالذین، یہ پیچھے بھی پڑھا ہے، پس گھیراؤ کر لیا تھا، بالذین ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے، سخروا مذاق کیا تھا، منہم ان میں سے، آخر سے ترجمہ کریں، ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا، ان لوگوں کا گھیراؤ کر لیا تھا، کس چیز نے، ما اس چیز نے، کانو وہ تھے، بہی ساتھ جس کے، یستہزئون مذاق کرتے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے پھر ان کو گھیرے۔ اولم یروا الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقن، دونوں تھے رتقن آپس میں جڑے ہوئے،
ففتقناہما پس ہم نے ان کو جدا جدا کیا، فا کا مطلب پس، فتق کا مطلب ہے جدا کرنا، نام نے ہم نے ہما ان دونوں کو ہم نے جدا جدا کیا۔ وجعلنا اور بنائی ہم نے من المائی پانی سے کل شیء حی ہر زندہ چیز، افلا یؤمنون کیا پس نہیں یہ ایمان رکھتے۔ وجعلنا فی الارض اور بنائے ہم نے زمین میں رواسی پہاڑ، ان تمید بہم کہ کہیں وہ ڈھلک پڑے یا ہلنے لگے ساتھ ان کے، یعنی ان کو کہیں زمین لے کر ہلنے ہی نہ لگ جائے، اس سے بچانے کے لیے ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے تاکہ یہ راستہ پائیں، رہنمائی پائیں، راستہ یا رہنمائی پائیں۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، اور یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں سے، کاراگریوں سے منہ موڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو، ان میں سے ہر چیز اپنے اپنے مدار اور جگہ میں گھوم رہی ہے، تیر رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی کو، اے نبی آپ سے پہلے کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہا، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو پس یہ ہمیشہ رہ لیں گے؟ نہیں، ہر جان چکنے والی ہے موت کو۔ اور اے لوگوں نبلوکم ہم امتحان لیتے ہیں تمہارا برائی کے ذریعے اور اچھائی کے ذریعے، دنیا کے اندر گندی چیزیں اور اچھی چیزیں رکھ کر ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، فتنتاً تمہیں پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذونک الا ہزوا نہیں وہ آپ کو پکڑتے مگر مذاق، یعنی وہ آپ کو ٹھٹا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو، اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو کہ تذکرہ کرتا ہے تمہارے خداؤں کا برائی کے ساتھ، حالانکہ یہ خود اللہ رحمان کے ذکر کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، اس وقت ان کو شرم نہیں آتی جب نبی ان کے بتوں کا کچھ حال حوال ذکر کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے، نہ زندگی دے سکتے، نہ موت، نہ یہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے، اے لوگوں ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، پس نہ تم مجھ سے جلدی مطالبے کرو۔ وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے جلدی مانگ کر عذاب کو کیا کرنا ہے، کاش کہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس وقت کو جب عذاب آئے گا تو پھر یہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس اچانک، پس یہ ان کو یعنی کہ تبہت کا مطلب ہوتا ہے ششدر، حواس باختہ کرنا یا حیران، پس یہ حیران کر دے گے ان کو۔ فلا یستطیعون ردھا بس نہیں یہ طاقت رکھیں گے اس کو پلٹانے کی، اور نہ یہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا تھا ساتھ رسولوں کے آپ سے پہلے بھی، بس گھیراؤ کر لیا تھا ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے مذاق کیا تھا، ان میں سے گھیراؤ کر لیا تھا ان کا اس چیز نے کہ وہ تھے ساتھ جس چیز کے مذاقیں کرتے۔ دیکھیں بھی رکوع اگلا شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کل کے سبق میں اللہ نے اپنی قدرت کی کافی ساری نشانیاں بھی ذکر کی تھی کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک جب میں ہوں تو عبادت کے لائق بھی میں ہوں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا، اللہ کے سوا اور کئی خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام لا فسد تھا، تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ ایک خدا نے کہنا تھا گرمی آئے، دوسرے نے کہنا تھا سردی ہے، ایک نے کہنا تھا بارش، دوسرے نے کہنا تھا خشکی، ایک نے کہنا تھا عسر، دوسرے نے کہنا تھا یسر۔ تو دونوں خداؤں کا آپس میں اختلاف اس نے پوری دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کر دینا تھا، لہذا ایک اللہ کا زمین اور آسمان کے لیے قائم اور دائم ایک اللہ کا ہونا، یہ بھی انسانوں کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت۔ اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتلاؤ بندہ ایک ہو، ملازم ایک بندے کا ہو، وہ بہتر ہے یا بندہ ایک ہو اور اس کے مالک 8-10 ہو، وہ بہتر ہے؟ ایک بندے کا ملازم وہ بہتر ہے یا 10 بندوں کا ملازم؟ ایک بندے کا، چلو ایک بندہ کہے گا، 10 بندوں کا کہے گا چلو یہ کام کر، دوسرا کہے گا ادھر آ، تیسرا کہے گا ادھر آ،
چوتھا کہے گا ان کی بات مانتا میری کیوں نہیں مانتا، پانچواں کہے گا ان کو چھوڑ میری بات مان۔ وہ بندہ گویڑ میں پڑ جائے گا، کام ہی نہیں کر پائے گا، کام کرے گا پھر بھی جھڑکیاں کھائے گا۔ ایک اللہ کو بات کرنا، سننا، سنوانا وہ بہتر ہے یا ہر کسی کے در پر جانا؟ کبھی جناب یہ اجمیر جا رہا ہے، کبھی لاہور جا رہا ہے، کبھی پتن جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ یہ دھکے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت وہی تمہارے لیے بہتر۔ سبحان اللہ، اگر کئی خدا ہوتے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جاتا۔ آج کے سبق میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانی دیکھو، اور آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جدا جدا کیا۔ یعنی اللہ پاک کی یہ قدرت ہے، زمین اور آسمان آپس میں ایسے تھے، پھر اللہ پاک نے آسمانوں کو اوپر اٹھا دیا، زمین کو نیچے رہنے دیا۔ البتہ اس کے اندر آسمانوں سے پانی کا سلسلہ نازل کر کے اس کے اندر نباتات اور رویدگی پیدا کرنے کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہر دنیا کی جو بھی زندہ چیز ہے وہ کس سے ہم نے بنائی ہے؟ پانی سے اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ ساتھ اللہ اپنی قدرت کی یہ بھی نشانی بتلاتا ہے، لوگوں اتنی بڑی زمین ہے تمہارے لیے قرار گاہ ہے، دیکھیں آرام سے آپ کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر زمین اپنی جگہ پر قائم نہ رہتے، ایسے ہر وقت ہلتی رہتی تو دنیا میں کوئی کام ہونا تھا؟ یہ مسجد، یہ دکان، یہ سسٹم کر ہی نہیں سکتے تھے، چین ہی نہیں آنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو قرار دینے کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی میخیں گاڑ دی ہیں، پہاڑ گاڑ دیے، زمین میں ہم نے راستے بنا دیے تاکہ تم میں رہنمائی ملے۔ یہ سڑکیں، راستے کس لیے بنائے ہیں؟ تاکہ بندے کو اپنا راستہ معلوم۔ اگر دیکھیں یہ راستے نہ ہو تو ہمارے لیے گھر پہنچنا ممکن ہو، آسان نہ ہو، مشکل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر راستے بنانا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت۔ پھر آسمان کو چھت بنایا محفوظ، کہ غیر محفوظ نہیں ہے کہ اوپر سے گر جائے یا اس کے اندر کوئی دراڑ ہو یا اس کے اندر کوئی سر، بلکہ کیا ہے؟ محفوظ چھت ہے تمہارے سر کے اوپر۔ اب آسمان کے اندر کتنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، اس کے اندر آب و ہوا ہے، فضائیں ہیں، اور سورج کی ماہیت اور اس کی کیفیت کے حوالے سے ماہرین جب ذکر کرتے ہیں کہ شعاؤں کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے کیسے درمیان کے اندر سسٹم لگا رکھے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو سورج کی شعائیں بننے کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو۔ یہ اللہ پاک نے سارے سلسلے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آسمان میں کتنی نشانی ہیں جس کو لوگ اعراض کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ میری قدرت ہے کہ میں نے رات دن سورج چاند بنا دیے، ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں گھوم رہا ہے۔ اب دیکھیں رات اپنے ٹائم پر آتی ہے، اپنے ٹائم پر جاتی ہے، جیسے جاتی ہے دن آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دن کو لیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا رات نہ آئی ہو؟ سورج اور چاند اپنے ٹائم پر، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چاند ٹائم پر نہ نکلا ہو یا سورج بے وقت ہو؟ نہیں، اپنے پورے ٹائم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں کہ جی اے محمد کہا کرتے تھے اور بس انتظار کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، چلو ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہ کوئی نام لیوا رہے گا ان کا، نہ کوئی اور، چلو جی جان چھوٹ جائے گی، کتنا زندگی گزار لیں گے، ان کے بعد ہمیں کھل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا نادانو، تم جس شخصیت کی فوت ہونے کا انتظار کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ فوت ہو گئے تو کیا تم نے کوئی افسام لکھوا رکھے کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ اگر انہوں نے جانا ہے تو جانا تم نے بھی ہے، یہ کس کہانی میں پڑے ہوئے ہو؟ دلیل کے ساتھ بات کرو، بات ماننے والے تو مانو، اگر تمہاری دلیل غالب ہے تو بتلاؤ کہ وہ غلط ہے۔ جب تم کسی بھی موقع پر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیغام کو غلط نہیں ثابت کر سکے تو اب حق بنتا ہے کہ اس کو مان لو، موت کا انتظار نہ کرو، یہ ہارے ہوئے بندے کا کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہر جان نے آخر موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، اچھا ہے برا ہے، نیک ہے بد ہے، چاہے ہمارے نبی ہیں چاہے تم ہو، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے کس لیے؟ تمہاری زندگی میں قدم قدم پہ اچھائی اور برائی آتی ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں پرکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ تم نیکی کرتے ہو یا بدی کرتے۔ دیکھیں ہر وقت ہمارے سامنے نیکی بدی آتی ہے یا نہیں آتی؟ جو آدمی کامیاب ہو جائے گا نیکی اختیار کرنے میں وہ کامیاب ہے، جو آدمی بدی لینے میں کامیاب رہا وہ ناکام ہے۔ بس اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ ہمیشہ جب بھی اے نبی آپ کو دیکھتے مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ یہ شخص دیکھو تنہا ہے،
یتیم ہے، آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسی باتیں مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم یہ بتلاؤ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے خدا نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ تمہارا دل دکھتا ہے، تو اتنے بڑے عظیم پروردگار کے بارے میں جب تم یہ کہتے ہو کہ جی وہ ہماری سنتا نہیں ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے، تو یہ کیا اس وقت تم اللہ کے ساتھ انکار کر رہے ہوتے، تمہیں شرم اور احساس نہیں آتا؟ یعنی اپنے خداؤں کی باتیں سن کر تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور الہ العالمین کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں آتا۔ بس آگے اللہ فرماتے ہیں انسان کی فطرت میں کہ وہ جلد باز ہے۔ اکثر کافروں کا آپ نے قوموں کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ کہا کرتے تھے اے نبی جو وعدہ تم دیتے ہو لے آؤ، تم جو کہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے آؤ، جو فاتنا بما تعدون، جو عذاب ہے لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تو تم جلدی کہتے ہو نا لے آؤ، اور یہ بھی کہتے ہو کب آئے گا وعدہ، نبیوں کو کہا کرتے تھے۔ یہ آیت قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اکثر کیا کہتے تھے، اور جی آپ ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں آئے گا وعدہ کب، کب ہوگا عذاب، کب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تو یہ ایسے کہہ رہے ہیں جب وہ آگ والا عذاب آئے گا نا، ایسے آئے گا اچانک ان کے طوطے اڑ جائیں گے، ہوش ان کے اڑ جائیں گے، پھر ان کے چہرے اور پیٹھوں پر آگ ہی آگ ہوگی، یہ آگ کو روکنا چاہیں گے لیکن رک نہیں سکے گی، نہ یہ اس کو روکنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آخری آیت میں اللہ خلاصے بیان کرتے ہیں نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، مذاق کیا، لوگ ان کو چھیڑتے تنگ کرتے، دیکھو جی یہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے، اور دیکھنے جو بھی نیک آدمی آپ کو نظر آئے گا لوگ اس کی کیا کریں گے، تضحیق تذلیل مذاق اڑانا۔ نبی حالانکہ کائنات میں دنیا کے سب سے نفیس ترین اچھے لوگ ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی کیا کیا گیا، مذاق۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا، لیکن جس چیز کا وہ مذاق کرتے تھے نا، کہتے تھے کیا عذاب ہے، کب آئے گا عذاب، کیسے آئے گا، اللہ فرماتا ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کیا ہے، اسی عذاب نے آ کر ان کو پھر ایسا گھیرے میں ڈالا کہ پھر اس سے بچ نہ سکے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیرے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک فطرت اور صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہ سکیں۔